الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے 9ویں پارے کے 12ویں رکوع میں سے سورہ الاعراف کی 2 آیتیں 175 اور 176 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ مجھے ان آیات مقدسہ کے حوالے سے حق کہنے، آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معمولات کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. گزشتہ 6 نشستوں سے ہم امثال القرآن کے حوالے سے گفتگو سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں. آج بھی اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. چنانچہ آج 5 ذو الحجہ 1442 ہجری بمطابق 16 جولائی 2021 اس سلسلے کی 7ویں نشست کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. آج جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور آج جو میں مثال آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا دار، جو لوگ صرف دنیا کے لیے ہی سب کچھ کرتے ہیں اور اپنی عاقبت، اپنی آخرت، اپنا دین اس کو چھوڑ کر صرف دنیا کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اگر انہیں واعظ و نصیحت بھی کی جائے، قرآن و حدیث بھی سنا دیا جائے، ڈرایا جائے، تب بھی وہ باز نہیں آتے اور ان احکامات کو، قرآنی احکامات کو، احادیث کو، علماء کے فتووں کو
پس پشت ڈال کر، یعنی نظر انداز کر کے، اگنور کر کے وہ اپنے اس دنیا داری کے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ تو آئیے قرآن کریم سے اس حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اے میرے محبوب آپ انہیں سنائیے اس شخص کی خبر جسے ہم نے اپنی طرف سے کچھ علم دیا یا اپنی طرف سے مہربانی فرمائی، مگر اس نے کیا کیا؟ فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو بجائے اس کے کہ ہماری دیوی مہربانی، ہماری دیوی نشانیاں، ہماری دیوی آیتوں کے مطابق اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتا، اس نے شیطان کی پیروی کی۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو پھر وہ راہ سے بھٹک گیا، بھٹکنے والوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اور ہم چاہتے، اللہ فرماتا ہے ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے، یعنی اسے بچاتے، لیکن وہ کیا کرنے لگا؟ وَلَكِنَّ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اس نے تو زمین ہی پکڑ لی۔ یہاں زمین پکڑنے سے مراد ضد کرنا، جیسے دھرنا ہوتا ہے نا، کہتے بھی ہم بیٹھ گئے بھئی اب ہمیں اٹھا کے دکھاؤ، ہم نہیں اٹھیں گے، دھرنا دے دینا۔ اب دھرنا بھی مطلب جو ہے اخلد الی الارض، اس دھرنے کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے بھی گویا زمین پکڑ لی، دھرنا دے دیا اور ہماری نصیحت پر عمل نہ کیا، اور واتبع ہواہ، اور اس نے اپنی خواہش کی اتباع کی، جو اس کی خواہش تھی اس خواہش کو مانا، اس نے ہماری آیتوں کو نہ مانا، ہماری وارننگ کو نہ مانا، ہم نے اسے تنبیہ کی، ہماری تنبیہ کو نہ مانا۔ پہلے فرمایا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان کی مانی، پھر فرمایا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنے نفس کی خواہش کو مانا اس نے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اس نے ایسا کیا، اب اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس شخص کی مثال کتے کی طرح ہے، کتے جیسی ہے۔ ان تحمل علیہ یلحف، اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی زبان نکالے، او تترکہ یلحف، اور اگر تو اس کو چھوڑ دے، کچھ بھی نہ کر اس کے ساتھ، تب بھی وہ اپنی زبان لٹکائے رہتا ہے۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ فَقْصَصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ ان لوگوں کو یہ قصہ، یہ واقعہ، یہ باتیں سنائیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، عبرت پکڑیں اس کے حال سے۔ اب یہاں پر یہ جو آیت کے اندر وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، کہ ہمیں اس کا واقعہ بتاؤ، اس کا قصہ سناؤ کہ جس کو ہم نے آیتیں عطا فرمائیں۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا بلعم بن باعورا، اس کو بلعم بن باعور بھی کہتے ہیں، باعورا بھی کہتے ہیں۔ یہ اس شخص کا حال بیان کیا گیا۔ اچھا، اب
اس سے پہلے کہ اس کی تباہی بربادی کا ذکر ہو، پہلے ہم اس کے فضل و کمال کی بات کرتے ہیں کہ وہ تھا کیسا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ فضل و کمال کی اس منزل پر فائز تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنی بھی آسمان سے کتابیں نازل ہوئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت نوح علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے، جو حضرت شیس علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، اور ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء پر، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، تو جتنے بھی صحیفے آسمانی جو کتابیں اور صحائف تھے، ان سب کا وہ عالم تھا، علم رکھتا تھا اس سے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اسے اللہ تبارک و تعالی کی جو اسماء ہیں ان میں سے اسم اعظم تک اس کو پتہ تھا۔ اور اسم اعظم میرے بھائیوں ایسا اللہ تعالیٰ کا اسم ہوتا ہے کہ اس اسم اعظم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، جو بھی مانگی جائے۔ وہ اتنا طاقتور اسم ہوتا ہے جس کو اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کی ایک اور فضیلت یہ تھی کہ وہ زمین پر بیٹھا رہتا تھا، اپنی مطلب جو ہے وہ مسند پر، اپنی سیٹ پر، کوئی بندہ اس کے پاس آ کر کے اپنے مسائل، اپنے پریشانیاں بیان کرتا، دکھ تکلیف بیان کرتا، تو وہ اس کو کہتا تھوڑا رک جا، اور پھر اس کے بعد وہ آسمان کی طرف ایسے نظر اٹھاتا، آسمان کی طرف نظر اٹھاتا تھا، تو اللہ نے اس کو ایسا علم، ایسا فضل، ایسا کمال، ایسی آنکھ عطا کی تھی، ایسی بصیرت دی تھی کہ زمین پر بیٹھے بیٹھے لوح محفوظ پر اس شخص کے حال کو پڑھ لیتا تھا، یعنی لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی تحریر کو وہ پڑھ لیتا تھا۔ اتنے صاحب فضل اور کمال کا آدمی تھا یہ شخص، بلعم بن باعور اس کا نام۔ جب یہ اپنا مدرسہ لگاتا تھا تو اس کی ہر کلاس کے اندر جب وہ درس دیتا تھا تقریباً 12,000 لوگ تو وہ ہوتے تھے جو اس کی باتوں کو کاپی کرتے تھے، لکھتے تھے، اپنے نوٹ کرتے تھے۔ کاپی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم جس چیز کو بھی نوٹ کرتے ہیں اس کو کاپی کرنا کہتے ہیں۔ تو اب اس زمانے میں لکڑی کی تختی ہو، پتے ہوں یا کپڑا ہو یا جو بھی ہو، اس زمانے کے حساب سے تو وہ اس کو کاپی کرتے تھے، نقل کرتے تھے، اتارتے تھے اپنے پاس، محفوظ کرتے تھے۔ تو جو لوگ نہیں لکھتے تھے علاوہ اس کے علاوہ شریک ہوتے تھے، ان کی تعداد تو ان سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ تو اب ایسے فضل اور کمال کا شخص آدمی تھا یہ، ایسا شخص تھا یہ۔ لیکن جب کم بختی آتی ہے، جب تباہی آتی ہے، جب بربادی آتی ہے، تو سب فضل، سب کمال، سب مقام، سب مرتبہ ختم ہو۔ اس کی سب سے بڑی مثال ابلیس لعین کی موجود ہے۔ ابلیس بھی بہت بڑا عالم، بہت بڑا عبادت گزار تھا، لیکن جب اس کی کم بختی آئی اور اس نے اللہ کے نبی کے آگے تعظیماً سجدہ نہیں کیا اللہ کے حکم کے باوجود، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نہ علم کو دیکھا، نہ اس کی عبادت کو دیکھا، نہ اس کی ریاضت کو دیکھا، نہ اس کے مقام کو دیکھا، نہ اس کے مرتبے کو دیکھا۔ قیامت تک کے لیے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، اور قیامت کے بعد بھی اس کا جو حشر ہوگا وہ ایک الگ بحث۔ فَإِنَّكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ کہہ کر اللہ فرمایا کہ قیامت تک تیرے جو ہے نا برا، تو ٹھیک رستے پہ نہیں ہوگا، تو تباہ و برباد ہو گیا۔ پھر قیامت کے بعد آپ کو معلوم ہے پھر جزا و سزا کا حساب کتاب ہوتا ہے، یعنی اس مردود کے درست ہونے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے، ہم اس کی طرف نہیں جاتے۔ تو اتنا فضل اور کمال اور اتنا بڑا مرتبہ پانے والا شخص جب اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، دنیا کے مال اور نعمتوں کی طرف راغب ہو گیا، آخرت اور اس کی نعمتوں کو بھلا دیا، تو انجام کار یہ ہوا
کہ جو فضیلتیں اسے عطا کی گئی تھی وہ سب اس سے واپس لے لی گئی، یہاں تک کہ اس کا ایمان بھی اس سے لے لیا۔ دنیا اور آخرت میں ناکام اور نامراد، تباہ و برباد ہو۔ اب مختصراً بتاتا ہوں ہوا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ کہا کہ قوم جبارین ایک جگہ ہے، وہاں جا کے تم لوگ جہاد کرو، اور یہ قوم جبارین میں ہوا کرتا تھا، بلم بن باؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے سارے لوگ تھے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بہت نافرمانیاں کرنا شروع کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جا کے ان کے ساتھ جہاد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا لشکر لے کر ان کی شہر کی سرحدوں پر پہنچ گئے، تو وہاں کے لوگ بلم بن باور کے پاس ہے اور کہا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام ہم سے جنگ کرنے آ رہے ہیں، وہ اللہ کا نبی، ہم اس سے لڑ نہیں سکتے، تو آپ ایسا کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کریں، آپ کی تو دعا بڑی قبول ہوتی ہے، آپ بد دعا کریں گے تو وہ لشکر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ بلم بن باور نے کہا پاگل ہو گئے ہو، مجھے جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے اسی نبی کے صدقے سے تو حاصل ہوا ہے، کہ کوئی بھی شخص علم و فضل میں کتنا بڑا بھی ہو جائے، وہ اپنے نبی کے فیض اور اس کی برکت سے اس کو سب کچھ ملتا ہے، خود کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتا وہ۔ آج بھی ہماری امت میں جتنے بھی عالم ہیں، مفتی ہیں، مجتہد ہیں اور بڑے بڑے علماء ہیں، جو بھی ہیں، وہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یافتہ ہے، یاد رکھیں، نبی کے فیض سے کوئی بھی خالی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال تو اسے بڑا سمجھایا گیا، ڈرایا گیا، اس نے کہا نہیں جی نہیں، میں بد دعا نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا، بہت سارا مال اس کے سامنے رکھ دیا اور خوبصورت لڑکیاں اس کے سامنے کھڑی کر دی کہ جس پہ ہاتھ رکھ وہ تیری ہے، جتنا مال چاہے لے لے، لیکن تو یہ کر۔ مال کو دیکھ کر اس کی نیت خراب ہوئی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے بد دعا کرنا شروع کی۔ تو اب جب وہ بد دعا کے الفاظ کہتا، اس کے دل میں تو یہ بات ہوتی تھی کہ میں کہوں کہ اے اللہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دے، تو اس کے منہ سے نکلتا اے اللہ میری قوم کو تباہ کر دے۔ اب قوم کے لوگ بولے پاگل ہو گئے، تو ہم تو وہ کہہ رہے ہیں ان کی بھی بد دعا کر، تو ہمارے لیے کر رہا ہے۔ بار بار وہ کوشش کرتا لیکن اس کے منہ سے ہی نکلتا اے اللہ میری قوم کو تباہ کر دے، برباد کر دے، ان کو مسخ کر دے، ان کا بیڑا غرق کر دے۔ یعنی جب بھی دعا کرتا، انہوں نے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ اب مجھے کیا ہونا، جو ہونا تھا ہو گیا، اب تو میں عذاب الہی کا شکار ہو گیا ہوں، تم نے مجھے مال و دولت کے چکر میں جو ہے نا پھنسا کر اپنے اللہ تعالیٰ کے ایک پیارے نبی کے خلاف کھڑا کر دیا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے تھوڑی وہ خلاف کچھ ہونے دیتا ہے، تو اس نے میرا ایمان بھی چھین لیا اور جو میرے ساتھ فضیلتیں تھی وہ بھی سب گئی۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ اس کی زبان جو ہے وہ منہ سے باہر لٹکنے لگ گئی۔ اب یہ ایک طویل واقعہ ہے، اس میں میں نہیں جاتا، پھر کبھی موقع لگا تو میں اس پہ گفتگو کروں گا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی انسان پر بدبختی طاری ہوتی ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات، اس کی نصیحت تک جو ہے نا وہ خلاف چلا جاتا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی نصیحتوں جو ہے ان تک کو جو ہے نا وہ پیچھے چھوڑ دیتا ہے، ان تک کی خلاف ورزی کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو تباہی اور بربادی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کی مثال جو ایسا کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیاتنا، اے میرے محبوب اپنی امت کے لوگوں کو اس شخص کی مثال بتاؤ، اس کا قصہ بتاؤ کہ جس کو ہم نے علم، فضل، کرامتیں، پتہ نہیں کیا کیا عطا کیا، اسم اعظم تک ہم نے اس کو دے دیا، دعائیں اس کی قبول کرتا تھا، لیکن مال اور دولت کی چکروں میں ایسا پڑا کہ ساری فضیلتیں اس سے جاتی رہیں۔ اب اس کی مثال فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ کس کی؟ اس دنیا دار کی مثال۔ ان تحملہ یلہس، اسے تو پچکارے، پیار کرے، اس کے اوپر حملہ کرے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی زبان لٹکاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کتے کی منہ سے زبان لٹک رہی ہوتی ہے۔ او تترکہ یلہس، اگر تو اس کو چھوڑ بھی دے تب بھی تو دیکھیں گے وہ کتا جو ہے اپنی زبان ہر وقت لٹکا کے پھر رہا ہوتا، ہانپ رہا ہوتا بغیر کسی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا دار لوگ، جو لوگ اللہ عز و جل اور اس کے رسول کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا داری کے معاملات میں
فَاتَّبَعُوا هَوَاهُ، اور اپنے دل کی مان کر، فَأَتْبَعُوا الشَّيْطَانَ، اور شیطان کی مان کر اس کی راہ پر چل پڑتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے ایسوں کی مثال میرے نزدیک کتے کی مثال ہے۔ تو آج اس امت کا حال آپ دیکھ لیجیے، کون نہیں جانتا رشوت حرام ہے، کون نہیں جانتا بدکاری حرام ہے، کون نہیں جانتا شراب حرام ہے، کون نہیں جانتا چوری حرام ہے، کون نہیں جانتا جیب کاٹنا حرام ہے، کون نہیں جانتا ڈکیتی مارنا حرام ہے، کون نہیں جانتا مال چھیننا حرام ہے، کون نہیں جانتا ملاوٹ کرنا منع ہے ہماری شریعت میں، کون نہیں جانتا دھوکہ دینا منع ہے، کون نہیں جانتا سود حرام ہے، کون نہیں جانتا کہ یہ تمام باتیں گناہ کی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ عز و جل اور اس کے رسول کے احکامات کو پیچھے رکھ کے لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اب اگر میں یہ بات کہوں گا تو لوگوں کو بری لگ جائے گی کہ لو امام صاحب ہمیں کتا کہہ رہا ہے۔ ارے میں کتا نہیں کہہ رہا ہوں، تمہارا خدا تمہیں کتا کہہ رہا ہے۔ ہر حرام خور کو میں کہہ رہا ہوں، ہر رشوت خور کو میں کہہ رہا ہوں، ہر چور کو کہہ رہا ہوں، ہر ڈکیت کو کہہ رہا ہوں، ہر ڈاکو کو کہہ رہا ہوں، ہر جھوٹے کو، ہر شرابی کو، ہر زانی کو کہہ رہا ہوں کہ اس کی مثال اللہ کے نزدیک کتے جیسی ہے، کہ اللہ کی نظروں میں کتا ہے، شکلاً وہ بھلے انسان ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے چونکہ یہ شیطان کی بات مانتا ہے، اپنے نفس کی بات مانتا ہے، تو اس کی مثال فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتے کی مانیں، اس کی مثال کتے کے جیسی ہے۔ اس سے اندازہ لگا لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگ جو اللہ رسول کے احکامات کو پس پس ڈال کر اپنے نفس کی بات مان کر سب کچھ کرتے رہتے، اب اگر کوئی مثال کے طور پر کو سمجھانے جائے کہتے ہیں ارے دیکھو جی اتنا اس کے اندر منافع ہے، ایسے ہی مولویوں نے اس کو منع کیا ہوا ہے۔ مولوی؟ ارے مولوی کیا گھر میں بناتا ہے ایک مسئلے؟ شراب کو دیکھو حرام کہتے ہیں، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے سمجھدار لوگ اور بڑے بڑے شوبز کے جو بڑے بڑے پڑھے لکھے اور سمجھدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو جب شراب منع کی وہ کہتے ہیں مولوی دیکھو پاگل، شراب سے تو انرجی پیدا ہوتی ہے، شراب سے تو ایک بڑی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ ارے بھائی سب کچھ پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو اللہ کی نافرمانی بھی تو ساتھ پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ کی نظر میں تم کیا بن رہے ہو؟ نشے میں کبھی ادھر لڑک رہے ہو، کبھی ادھر لڑک رہے ہو، کبھی کچرا کونی میں پڑے ہو۔ ارے اللہ تو تمہیں ایک باوقار مسلمان بنا کے معاشرے کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے، تم کچرا کونڈی اور غلاظت کے ڈھیر پہ پڑے ہوئے ملتے ہو، یہ تمہارا مقام ہے، یہ تمہارا اسٹیٹس ہے۔ اللہ تو تمہیں پاک اور صاف کر کے معاشرے میں کھڑا کرنا چاہتا ہے، تمہیں لوگوں کے لیے نمونہ بنانا چاہتا ہے۔ تم اپنی اولاد کے لیے، تم اپنے خاندان کے لیے، تم اپنی برادری کے لیے کلنک کا ٹیکا بن جاتے ہو، بدنامی کا باعث بن جاتے ہو اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو اس طرح کی حرام خوریاں کر کے کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑے مزے میں ہوں، وہ مزے میں نہیں ہے، یاد رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، مکرم ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھو اور اس کے باوجود تم دیکھو کہ اس کے پاس مال کی فراوانی ہے اور مال بلتا رہتا ہے، اولاد بھی بڑی ہے اس کے پاس، جناب اس کا ہاتھ بڑا کھلا ہے، بڑے عیش عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، تو فرمایا جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے ڈھیل دی جا رہی ہے، اور وہ ڈھیل جس دن اچانک کھینچے گا، یعنی اپنی لاٹھی جب اچانک چلائے گا اس کے اوپر، تو اس کو لگ پتا جائے گا، وہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، اپنے معاشرے میں ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، اپنی برادری میں ذلیل کر دیتا ہے، اپنی قوم میں ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو نا ہمارے ملک کے وہ جو اعلیٰ جو مزے لوٹتے رہے، کوئی سوچ سکتا تھا، وہ انہوں نے کبھی سوچا تھا کہ ہم بھی جیل کے ہوائیں کھائیں گے، ہمیں ملک سے باہر بہانے کر کے بھاگنا پڑے گا؟ کبھی سوچا تھا انہوں نے؟ نہیں، کب تک کھاتے رہے، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رسی کھینچی ان کی، آج دیکھو دنیا بھر میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، جو بھی ان کے پاس سے گزرتا ہے چور ڈاکو کہتے ہیں، ان کو ذلیل کرتا ہوا جاتا ہے۔ یہ ہے بین الاقوامی ذلت، یہ کسی ایک ملک کے اندر، ایک شہر کے اندر ذلیل نہیں ہو رہا، وہ پوری دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ ڈھیل ہے جو اس نے کھینچی، تو صرف
لاہور نہیں، صرف پاکستان نہیں، بلکہ پوری دنیا میں اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ کوئی کسی بھی نیوز چینل میں، بڑے بڑے اخبارات کے اندر اس کی تصویر کے ساتھ چور ڈاکو لکھا جائے۔ یہ ہے بین الاقوامی بدنامی۔ اور کوئی 10% ہو یا کوئی 100% ہو یا جو بھی، سب کو اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھ دیا، سب کے کچے چھٹے سب کے سامنے رکھ دیے۔ تو اسی طرح کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ بڑے لیول کے چور تھے تو پکڑے گئے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے چوروں کو بھی نہیں چھوڑتا، ان کو بھی پکڑتا ہے۔ کوئی اگر اپنی ریڑھی پر، اپنے ٹھیلے پر بیٹھ کے کرپشن کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پکڑے گا۔ کوئی اپنی دکان میں بیٹھ کر کے الٹا سیدھا کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پکڑتا ہے۔ کوئی کسی دفتر میں بیٹھ کے چیٹنگ کر رہا ہے تو اللہ اس کو بھی پکڑتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے کسی کو۔ یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ، معاذ اللہ، استغفر اللہ، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، ایسا کوئی نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کی طرف مصروف ہے، میری طرف کہاں توجہ ہوگی، معاذ اللہ، استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے۔ وہ سب کو دیکھتا ہے، وہ سب کی ایک ایک حرکت کو دیکھتا ہے، ان کے دلوں میں چلنے والے خیالات تک کو جانتا ہے۔ یاد رکھو، اگر کوئی شخص یہ نہیں سمجھتا تو اپنے ماں باپ کو جا کر پوچھے کہ تم نے ہمیں کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے، یہ بھی دیکھتا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے۔ ہمارے دل میں ڈر کیوں نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ کا؟ خود بھی حرام کھاتے رہے، ہمیں بھی ٹریننگ دیتے رہے، خود بھی جھوٹ بول بول کے دکان چلاتے رہے، ہمیں بھی جھوٹ کی ٹریننگ دیتے رہے، خود بھی چیٹ کرتے رہے اور ہمیں بھی چیٹ سکھاتے رہے، خود بھی وعدہ خلافیاں کرتے رہے، ہم سے بھی وعدہ خلافیاں کروائیں، خود بھی غلط بیانی سے کام لیتے رہے، ہم سے بھی غلط بیانیاں کرواتے رہے۔ لیکن کون اتنی عقل، کون اتنا شعور اپنے اندر پیدا کرے کہ میں ڈائریکٹ، دیکھو میں ایک بڑا سخت جملہ بولنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، مجھ پہ غصہ مت کیجیے گا، میں بڑا سخت جملہ بولنے لگا ہوں کہ یہ تمام کرتے ہوئے آپ رتی برابر سوچو تو صحیح کہ تم کس سے مقابلہ کر رہے ہو، کس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو آ کر۔ میری اس تقریر کے بعد، میری اس گفتگو کے بعد ہو سکتا ہے باہر نکل کے کچھ لوگ آپس میں باتیں کہ امام صاحب کو پتہ نہیں ہے، امام صاحب کو دیکھو یہ وہ، ارے امام کو بولنے سے کیا ہوگا؟ تمہارا قرآن بھرا پڑا ہے ان باتوں سے، بخاری مسلم سیریز کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اللہ رسول نے تو تمہیں ایسے ایسے الفاظ سے، تمہیں سے مراد میں بروں کی بات کر رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا، جو ایسا کرتے ہیں کیسے کیسے القابات سے نوازا ہے۔ چنانچہ ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، غور سے سنیے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بے شک ہم نے جہنم کے لیے کچھ لوگ پیدا کیے۔ اب وہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ اب یہ سنو اور سمجھو۔ اللہ فرماتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ، ان کے پاس دل تو ہیں، لا یفقہون بہا، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کرتے، میری آیتوں کو، میرے احکام کو سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ پھر فرماتا ہے وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں، لا یبصرون بہا، لیکن اس سے حق کو دیکھتے نہیں، سچائی کو دیکھتے نہیں ہیں۔ پھر فرماتا ہے وَلَهُمْ آذَانٌ، کان تو ہیں، لا يَسْمَعُونَ بِهَا، لیکن حق کو سنتے ہی نہیں، حق کو سنتے ہی نہیں۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اللہ اکبر، فرماتا ہے أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ تو چوپایوں جیسے ہیں۔ اب چوپایا کس کو بولتے ہیں؟ 4 پیر والے جانور۔ اب اس میں گدھا لے لو، بکری لے لو، ڈنگر یعنی بیل لے لو، گائے لے لو، گھوڑا لے لو، گدھا لے لو۔ اب اگر میں جنگل کی طرف نکلوں تو وہاں تو اور بھی بڑے خطرناک قسم کے 4 پائے والے پھر رہے ہوتے۔ اور اسی پر بس نہیں کیا، فرمایا بل ہم اضل، فرمایا بلکہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، غفلت اور گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ لو بتاؤ کون کہہ رہی ہے؟ میں تو خالی کوٹ کر کے بتا رہا ہوں،
یہ تمہارا رب تمہیں یہ القاب، یہ ٹائٹل دے رہا ہے۔ حرام خوروں کو، رشوت خوروں کو، بدکاروں کو، شرابیوں کو، جواریوں کو، گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ یہ ٹائٹل دے رہا ہے۔ نیکوں کی بات نہیں کر رہا، نمازی پرہیزگاروں کی بات نہیں کر رہا، حلال کمانے والوں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو اس کو بڑے پیارے ہیں۔ وہ تو فرماتا ہے لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ارے ان حلال پاکیزہ زندگی گزارنے والوں کے لیے تو جنت ہے جس میں نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ ان المتقین فی جنات النعیم، ہم نعمت والی جنتوں میں، باغوں میں رکھیں گے انہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اچھی زندگی اس کی اطاعت کرنے والوں کو چھوڑ دے، نہیں، ان کے لیے ایسے ایسے انعامات اس نے بیان کیے کہ بندہ وہاں جا کے دیکھے گا تو بولے گا واہ بھائی واہ، اتنے چھوٹے چھوٹے عملوں پر اتنا بڑا بڑا اجر۔ لیکن جو یہاں الٹے کام کر کے جائے گا تو وہاں اس کو لگ پتہ جائے گا کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں اور 4 اور 4 کتنے ہوتے ہیں۔ دنیا میں مولوی، مولانا، عالم، مفتی تقریریں کر کر کے ہمیں ڈراتے تھے، سمجھاتے تھے، بتاتے تھے، اور ہم بس سنی انسنی کر کے نکل جایا کرتے تھے۔ تو حقیقت میں تو وہ اللہ کا پیغام ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات کر کے اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ 5 وقت میں کوئی بھی شخص کسی بھی مسجد میں کھڑا ہو کر اسپیکر پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے، کیا یہ آواز، یہ کلمات اس کھڑے ہونے والے شخص کے ہیں؟ ذرا بتاؤ مجھے، یہ کلمات اس کے ہیں، اس نے گھر میں بنائے ہیں؟ ارے اس کی تو زبان بھی عربی نہیں ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی پٹھان ہے، لیکن جب وہ کھڑا ہوتا تو اللہ اکبر اللہ اکبر سب ایک جیسی آواز نکال رہے ہوتے۔ یہ کلمات اس کے اپنے ہیں یا کسی کے کہے ہوئے دور آ رہا ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، بول دو نا بھائی، ڈرتے ہو کیا؟ ڈرتے ہو؟ کس کے کلمات ہیں؟ اللہ کے کلمات۔ تو آپ مسجد میں نہیں آتے تو آپ کسی مؤذن کی تھوڑی خلاف ورزی کر رہے ہو، کسی مؤذن کی خلاف ورزی کر رہے ہو، مؤذن کو ڈس اوبے کر رہے ہو؟ نہیں، کس کو کر رہے ہو؟ اللہ کو ڈس اوبے کر رہے ہو، اللہ کی نہیں مان رہے۔ آج ساری دنیا کامیابی کی طرف بھاگتی ہے نا، بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں، امام صاحب دعا کر دیں، امی دعا کر دیں، سر دعا کر دیں، فلانے دعا کر دیں میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ کوئی بڑا امتحان دینے جا رہا ہے، دعا کر دے دعا کر دے میں کامیاب ہو جاؤں۔ کامیابی کو عربی میں کہتے ہیں فلاح۔ کیا کہتے ہیں؟ فلاح۔ اور وہ بندہ کھڑے ہو کر کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ حی علی الصلاح، پھر کیا کہتا ہے؟ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اور تم ادھر جا رہے ہو۔ تو تم تو کامیابی کے اگینسٹ چل رہے ہو، کامیابی کے خلاف جا رہے ہو۔ کامیابی سیدھے ہاتھ پر ہے، تم الٹے ہاتھ کی طرف جا رہے ہو تو ملے گی؟ ایک بات کر رہا ہوں، ایک چوٹ کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ کامیابی سیدھے ہاتھ کی طرف ہے اور تم الٹے ہاتھ کی طرف آگے چلے جاؤ تو تمہیں ملے گی کامیابی؟ کبھی بھی نہیں ملے گی۔ تم اس کے اگینسٹ چل رہے ہو، خلاف جا رہے، مخالف سمت میں جا رہے ہو۔ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی بھی مہم، کوئی بھی کام کرنا چاہتے پہلے نماز پڑھتے تھے، اس کے لیے الگ سے 2 نفل کہ اللہ یہ کام کرنے لگو، اس میں میری مدد فرما۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو امتحان دینے جاتے ہو تو 2 نفل پڑھ کے جاتے ہو؟ ہے کوئی؟ نہیں۔ کسی بڑے کام کے لیے جا رہے ہو، گھر میں 2 رکعت نفل پڑھ کے جاتے ہو کہ یا اللہ میں فلانے کام سے جا رہا ہوں، میرا کام ہو جائے۔ ان 2 نفلوں کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بنا دو۔ ہے کوئی؟ مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کسی جگہ جاتے، گھر سے باہر جیسے طائف چلے گئے یا جناب کہیں اور چلے گئے، تبلیغ کے لیے کہیں چلے گئے، تجارت کے لیے چلے گئے، 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر جاتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو پہلے مسجد میں آ کے 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر گھر جاتے تھے۔ ہے کسی کا طریقہ؟ نہیں۔ کامیابی کدھر سے ملے گی بھائی؟ تو پتہ چلا کامیابی کہاں سے بٹتی ہے؟ سب مل کے بول دو، مسجد سے، اللہ کے گھر سے۔ دس از دا پوائنٹ آف سکسیس۔ ترقی اور کامیابی کا مرکز
مسجد ہوتی ہے، یہاں پر اس کے آگے اکثر جھکا کے بولو یا اللہ فلاں کام سے جا رہا ہوں، تیری رحمت درکار ہے، تیری توجہ درکار ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ۔